اشرف بھائی کاش علماء اپنے بچوں کو بتاتے کہ نبی ملنے کس سے گئے تھے. بسم اللہ. اب آگے سے بندے سوال کرتے یہ دیکھیں جی شیعہ ذاکروں نے باتیں بنائی ہیں معراج کے پردے میں علی کیسے ہو سکتے ہیں. مذہب جعفریہ میں اگر اللہ کو ادھر تسلیم کرو گے کہ اللہ پردے کے ادھر تھا اور ادھر نہیں تھا, تو مذہب جعفریہ میں جو ادھر ہو اور ادھر نہ ہو وہ اللہ ہوتا ہی نہیں. اہل علم بیٹھے ہیں قرآن پوچھ رہے تھے, اللہ قرآن میں کہتا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گئی مسجد احرام سے مسجد اقصی تک. کیوں لے کے گئی؟ خدا کہتا تاکہ میں اپنی نشانیوں میں سے اسے ایک نشانی دکھاؤں, اور نشانی بھی چھوٹی نہیں, آیت الکبریٰ, میں بہت بڑی نشانی دکھاؤں. اس کا مطلب ہے معراج کی کہانی میں کردار تین تھے, ایک بلانے والا, ایک جانے والا, ایک نشانی, ایک بلانے والا. اللہ زندگی کرے, ایک بلانے والا, ایک جانے والا, ایک نشانی. نشانی اللہ نہیں, اللہ بلا رہا تھا. نشانی نبی نہیں, نبی جا رہا تھا. اس کا مطلب مجھے علی کا نام لینے کا کوئی شوق نہیں, تجھے معراج میں کسی اور کو دکھانا تو نام لے گیا, لیکن شرط ہے اگر ہاتھ آیا ہے تو ید اللہ ہونا چاہیے, اگر چہرہ آیا ہے تو وجہ اللہ ہونا چاہیے. اگر پردے سے ہاتھ نہیں, لے جی ابھی کے ابھی ثابت کر دیتے ہیں کہ معراج کے پردے سے جلی کی جگہ کون بولا تھا. کتاب کا حوالہ نہیں, کتاب مولوی نہیں مانتا. دلیل ایسی دی جائے جو مولوی کی گردن توڑ کے منوائے. میں دلیل دینے لگا ہوں اتنے اہل علم چہروں کے سامنے. ہمارا دعویٰ ہے کہ جلی کی جگہ علی بولے, جلی کی جگہ نہ سارا مجمع کہے گا تو میں پھر دلیل دوں. جلی کی جگہ علی بولے سے ہم اللہ کی وحدت کے قائل ہیں. ہم اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں, بے مثل و بے مثال سمجھتے ہیں, خالق کے کون و مکان سمجھتے ہیں. ہم اسے علی کا بھی اللہ سمجھتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ. پہلے قوم سن لے, یہ ہے ہمارا عقیدہ. ہم اس بندے کو شیعہ نہیں بلکہ مسلمان ہی نہیں سمجھتے جو علی کو اللہ کہے. ہمارا عقیدہ ہے توحید بہتر ہے, لیکن جلی کی جگہ علی بولا. اچھا میری سمجھ میں نہیں آتا علی کے بولنے پہ لوگوں کو اتنا اعتراض کیوں ہے. یہ قرآن میں کہتے ہیں کہ موسیٰ جب طور پہ جاتے تھے تو ایک شجر سے اللہ بولتا تھا. اچھا شجر سے اللہ بولے تو کوئی اعتراض نہیں. حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے, اللہ سے باتیں کرنے والا, اللہ سے گفتگو کرنے والا. کیسے گفتگو کرتا تھا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کہ اللہ وجود کی صورت میں آتا تھا؟ نہیں. قرآن کہتا ہے کہ وادی مقدس سے جسے طور کہتے تھے, وہاں حضرت موسیٰ پہنچتے تو خدا کہتا موسیٰ ذرا شانوں کو جھکا. اور پھر ایک شجر تھا جس شجر سے آواز آتی تھی. موسیٰ سر جھکا کے جو سوال کرتے اس شجر سے آواز آتی. سب نے شجر لکھا, شجر کا نیچے ترجمہ درخت لکھ دے گا. نیچے کسی نے بھی نہیں لکھا کہ وہ درخت کس چیز کا تھا, بیری کا تھا, کیکر کا تھا, شیشم کا تھا. کاش ہمیں مولوی بتا دیتے وہ درخت اس چیز کا تھا, آج اس کے پتے کھانا بھی شفا ہوتی. آج ہم اس گھر میں برکت کے لیے لگاتے کہ یہ ہے وہ درخت جس سے اللہ بولا تھا, یہ ہے وہ شجر جس سے اللہ بولا تھا. ہر ایک مولوی نے یہی لکھا کہ طور میں ایک شجر تھا جس سے اللہ بولتا تھا. یہ کسی نے بھی نہیں بتایا وہ شجر کس چیز کا تھا, کس شجر سے اللہ بولا تھا. ہر ایک نے شجر لکھ دیا, ایک شجر تھا جس سے اللہ بولا تھا. بابا ذریعہ شادی سے لے کے آخری بندے تک اگر محنت میں یقین آئے تو ہاتھ آئین کے لیے اٹھنا چاہیے. میرے مالک وہ کون سا شجر تھا جس سے تو موسیٰ سے بولا تھا؟ کہیں بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی, لیکن جب پہلی بار میں نہ جھک گیا, میں نے علی کی ذرے پہ سجدہ کیا, میں نے زیارت والی کتاب اٹھائی, زیارت پڑھتے پڑھتے ایک جملہ آیا, السلام علیکہ یا شجرۃ النداء, اے بولنے والے شجر تجھ پہ میرا سلام. اے بولنے والے شجر, بولنے والے شجر تجھ پہ میرا سلام. اس کا مطلب ہے کہ شجر سے مراد علی,
موسیٰ سے بھی اللہ بولا تو علی کے لہجے میں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ جس نبی سے بھی گفتگو کرے لہجہ علی کا ہوتا ہے. چلے بات معراج کی ہے تو معراج ہی پہ بات کرتے ہیں. میں نے دعویٰ کیا اتنے مجمع کے سامنے پیر سکلین شاہ جی میرا دعویٰ ہے کہ جلی کی جگہ علی بولا. اللہ موجود، اللہ وحدہ لا شریک، لیکن جلی کی جگہ علی بولا. یہ دعویٰ یہی کا یہی کھڑا ہے اور میں دلیل دیتا ہوں. چند دن گزرے ہیں میری قوم نے بابا ذوالفقار شاہ جی جشن منایا 13 رجب کا. ہر شیعہ گھر کے بچے کو یاد ہے 13 رجب کو علی کی ماں کعبہ کے قریب آئی تھی، رکن یمانی کے قریب آ کے بی بی رک گئی تھی، وہاں سے دیوار پھٹی تھی، بی بی چلی گئی تھی کعبہ کے اندر. 13 رجب بی بی کعبہ میں رہی، 14 رجب بی بی کعبہ میں رہی، 15 رجب بی بی کعبہ میں رہی، 16 رجب کو علی کی ماں کعبہ سے باہر آئی. اس میں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں. 3 دن 3 راتیں بی بی کعبہ کے اندر رہی. مجھے کسی دشمن سے دشمن، پھٹی سے پھٹی، جھوٹی سے جھوٹی کسی معرہ کی لکھی روایت نکال کے بتاؤ ان 3 دنوں 3 راتوں میں ایک بار بھی حضرت ابو طالب زوجہ کو ڈھونڈنے نکلے ہوں، رسول اپنی اماں کو ڈھونڈنے نکلے ہوں، نبی بھی گھر میں رہے، ابو طالب بھی گھر میں رہے، بی بی اللہ کے گھر میں رہی، بی بی اللہ کے گھر میں رہی. 3 دن 3 راتیں بی بی اللہ کے گھر میں رہی. مکے والے پریشان ہو گئے. مکے والے بار بار حضرت ابو طالب سے پوچھتے تھے اے متولی کعبہ تیری زوجہ اس گھر کے قریب گئی ہے، دیوار پھٹی ہے، بی بی گھر کے اندر چلی گئی، پھر باہر نہیں آئی، بی بی اندر کیوں بیٹھی ہے؟ فرمایا حضرت ابو طالب نے 16 رجب کو راز پتہ چل جائے گا، 16 رجب کو کہانی پتہ چل جائے گی، 16 رجب کو حقیقت پتہ چل جائے گی. مکے والے 3 دن 3 راتیں سوئے نہیں کہ آخر بی بی اس گھر میں لینے کیا گئی ہے؟ یہ تو اللہ کا گھر ہے، بی بی اس گھر میں کرنے کیا گئی ہے؟ آخر 16 رجب کو مکے والوں سے برداشت نہ ہوا، انہوں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی. دستک دے دے کے آوازیں دے رہے تھے بی بی بتا تو خیریت سے ہے؟ ادھر اللہ کے دروازے پہ دستک ہوئی، ادھر آوازیں کھول رہی علی کی ماں اٹھ ذرا دروازہ کھول. بی بی دیوار کے قریب گئی، آواز آئی واپس دیوار سے نہیں جانا، آئی تو دیوار سے تھی، واپس تو نے دروازے سے جانا ہے. میرے مالک دروازے سے کیوں بھیج رہا ہے؟ آواز آئی دیکھ نہیں رہی لوگ میرے دروازے میں دستک دے رہے ہیں، دروازہ کھول کے انہیں علی دکھا تاکہ میں دنیا کو بتاؤں جب اللہ کے دروازے میں دستک دی جائے تو اندر سے چلی نہیں آتا، اندر سے علی آتا. توحید کے دروازے میں نبی گئے معراج کے پردے میں، پھر اندر سے لہجہ چلی نہیں، اندر سے لہجہ مانگتے ہم اللہ سے ہیں، جس ہاتھ سے دیتا ہے اسے علی کہتے ہیں. رازق وہ ہے تقسیم یہ کرتا، مالک وہ ہے بادشاہی ان کو دے رکھی. یہ ہے جو نظام قدرت کو چلا رہے ہیں. حد ہو گئی ہے مولوی کی نالائکی. فرشتہ ہوائیں چلائے تو کوئی اعتراض نہیں، میکائل رزق بانٹے تو کوئی اعتراض نہیں، ہم علی سے مانگے تو کافر. چلیں آج کوئی بندہ عیسائی مسلمان مولوی سے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کر مجھے مسلمان. مولوی کہ میں تجھے قرآن سناؤں گا، کہ قرآن کو تو میں مانتا ہی نہیں. مجھے پہلے ثابت کر کے اللہ ہے. قرآن بھی نہیں کھولنا، کتاب بھی نہیں کھولنا، ثابت کر اللہ ہے. مسلمانوں کا یقین ہے قرآن میں، عیسائی کا تو نہیں. وہ کہے گا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن پہلے مجھے ثابت کرو کہ اللہ ہے. کیسے ثابت کرو گے؟ ہندو کو کیسے ثابت کرو گے؟ دہریے کو کیسے ثابت کرو گے؟ اب ہمارے پاس دلیلیں ہیں جن سے ہم نے اسے مطمئن کرنا. وہ دلیلیں کیا؟ ہم کہیں گے یہ کائنات کا نظام یہ چل رہا ہے، اس کا مطلب کہ کوئی چلانے والا ہے. ایسا ہی چند دلیلیں ہیں جو مولوی دیتے ہیں. ہوائیں چل رہی ہیں، یہ چل کے بتاتی ہے کوئی چلا رہا ہے. بارش برس رہی بتاتی ہے کوئی برسا رہا ہے. انسان پیدا ہو رہا ہے بتاتا ہے کہ کوئی خل کر رہا ہے. انسان مر رہا ہے بتاتا ہے کہ کوئی مار رہا ہے. انسان رزق کھا رہا ہے یہ بتاتا ہے کہ کوئی بانٹ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ تم نے اللہ ذات سے نہیں پہچانا،
تم نے اللہ نشانیوں سے پہچانا، تم نے اللہ دلیلوں سے پہچانا۔ پھر میں اس بھرے مجمع میں ہاتھ باندھ کے کہنا چاہوں گا، جن نشانیوں سے تم نے اللہ ڈھونڈا ہے، ان میں سے کوئی کام بھی اللہ خود نہیں کرتا، ہوائیں فرشتے چلاتے ہیں، میکائیل رزق تقسیم کرتا ہے، اسرائیل روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے، اور جو فرشتے یہ کام کرتے ہیں وہ علی کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے، کبھی بھکاری بن کے، کبھی فقیر بن کے، کبھی یتیم بن کے آتے ہیں۔ اب ہم سے پوچھئے ہم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ جب علی اللہ اکبر کہہ کے سر سجدے میں رکھتا ہے تب پتہ چلتا ہے یہ علی اور ہے، اللہ علی اور۔ عقیدہ توحید سب سے بہتر، عقیدہ رسالت سب سے اچھا، عقیدہ ولایت سب سے کمال۔ ساری زندگی ہر چیز چھوڑ دینا، علی ولی اللہ نہ چھوڑنا۔ اللہ سیدزادے کی عزتوں میں اضافہ فرمائے، بھائیوں کے ساتھ خاندان کے ساتھ سلامت رکھے۔ عزتوں والا گھر تھا، لوٹا مسلمانوں نے برے طریقے سے۔ مصائب کے حوالے کا ایک منفرد لہجہ ممبر پہ، بس 2 سطریں مصیبت کی، اس لیے پڑھنا چاہوں گا کہ جو شام سے آتی ہے وہ تقریر سننے نہیں آتی، وہ اپنے گھر کی فضیلت سے بڑی واقف ہے۔ وہ صبح سے بیٹھی ہے کہ کوئی حسین کو روئے، سادات و غیر صدا سے معافی مانگ کے چند دن کے بعد ہے حسین کی روانگی۔ کل وطن چھوڑے گا نبی کا بیٹا، سفروں میں چلی جائیں گی علی کی بیٹیاں۔ میں تاریخ کے حوالے سے جو کتابوں میں لکھا ہے پہلی سطر پڑھوں، یہ جو آج والی رات ہے نا، حسین 28 رجب کی صبح نہیں گئے، آج والی پوری رات حسین مدینے کی گلیوں میں رہے۔ ایک ایک صحابی کے دروازے پہ حسین نے جا کے دستک دی، دستک دے کے حسین نے کہا او فلاں ابن فلاں، میں محمد کا بیٹا حسین وطن چھوڑ۔ حسین نے ایک ایک دروازے پہ اس لیے گئے کل کو یہ نہ کہے حسین تو نے ہمیں بتایا، ہمیں بتاتا ہم تیرے ساتھ جاتے۔ پھر حسین ایک ایک دروازے پہ جا کے دستک دیتا، جب کوئی مسلمان دروازہ نہ کھولتا حسین دروازے سے اٹھنے سے پہلے آہستہ سے کہتا چل نہ کھول دروازہ، نہ آ میرے ساتھ، لیکن میں بتانے آیا ہوں میں اکیلا نہیں جا رہا، میرے ساتھ علی کی بیٹی ہے۔ ایک ایک دروازے پہ حسین نے صدا دی، کسی مسلمان نے دروازہ نہ کھولا۔ 28 رجب کی صبح تھی، یہ رات پوری حسین مدینے کی گلیوں میں، اور یہ آنے والی صبح ہے، اسی صبح فجر سے پہلے حسین نانے کی قبر پہ آئے، قبر محمد پہ ہاتھ رکھے، ہاتھ رکھ دے نانا تیرا حسین وطن چھوڑ رہا ہے۔ قبر رسول سے آواز آئی حسین کہاں جا رہا ہے؟ آواز آئی نانا تیرے جانے کے بعد شریفوں کے دروازے پہ آگ لگ جاتی ہے، نانا تیرے جانے کے بعد لوگ شریفوں کے جنازے پہ تیر برساتے ہیں، نانا تیرا حسین وطن چھوڑ۔ قبر رسول سے آواز آئی حسین کہاں جائے گا؟ حسین رو کہتے کہیں دور جا کے اپنا شہر بناؤں گا۔ حسین شہر آسانی سے نہیں بنتے، حسین نے کہا میں اتنا خوبصورت بناؤں گا ہر شب جمعہ تو 1.25 لاکھ نبی لے کے میرے شہر نہ آئے مجھے حسین نہ کہنا، نانا مجھے بسانے دے اپنا شہر۔ قبر رسول سے آواز آئی حسین تیاری سنا۔ حسین رو کہتے نانا ایک بار قبر سے اٹھ، نانا میں نے 40 دروازوں کو تالے لگا دیے تیرا دین بچانے کے لیے۔ قبر محمد سے آواز آئی حسین اگر دین نہ بچا، رو کہتا نانا تو پریشان نہ ہو، میں ماں کی شکل والی بیٹی مدینے کی گلیوں میں روتی چھوڑ کے جا رہا ہوں، حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، نانا میں مکے میں جا کے بدِ احرام توڑوں گا، حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، نانا میں مسلم کا لاشا دیکھوں گا، حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، نانا میں 2 محرم کربلا کے جنگل میں اتر جاؤں گا۔ قبر محمد سے آواز آئی حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا، حسین نے اپنے سر سے امامہ اتارا، قبر رسول کی پائنتی پہ رکھ کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، رو کہتا نانا تو پریشان نہ ہو، 7 محرم میری سکینہ پیاسی ہوگی، 8 محرم میری بہنیں پیاسی ہوگی۔ قبر محمد سے آواز آئی حسین پیاسے رہنے سے دین نہیں بچتا، رو کے کہتا نانا تو پریشان نہ ہو، 10ویں محرم کا سورج ضرور ہوگا، میں اکبر کا کلیجہ دوں گا، میں عباس کے بازو دوں گا، میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے چھوڑوں گا، میں اصغر کی گردن سے تیر کھینچوں گا، نانا ایک دن میں میرے گھر سے 72 جنازہ نکلے گا۔ آواز آئی حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا، رو کہتا نانا تو پریشان نہ ہو، سر سجدے میں رکھوں گا میں، اٹھائے گا میرا قاتل۔ آواز آئی حسین اگر تیرے سر کے بعد بھی دین نہ بچا پھر کیا کرے گا؟ حسین دامن جھاڑ کے اٹھے، رو کہتے جو دے سکتا
سیدوں کی حویلی سے